بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مہمان کے بارے میں، اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مہمان کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مہمان کا آنا خداوندی کا آنا ہے، اور وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اس لیے مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مہمان کے آنے پر ناخوش ہونا اور اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا تنگی اور غریبی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر مہمان کے کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی نہ ملتا تو آپ کسی کی تلاش میں 1-2 میل تک کا سفر کراتے تھے کہ کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ دوستو، ایک عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا شوہر بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر پر دعوت دیتا رہتا ہے اور میں ان کی مہمان نوازی میں کھانا بناتے بناتے تھک جاتی ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ یہ سن کر اس عورت کا شوہر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی میں اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتایا، تو بیوی بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے وقت لگا کر اچھے اچھے پکوان تیار کرنے میں لگ گئی۔ دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت پر آئے، ان لوگوں نے اچھی طرح سے ان کی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میں جب واپس جاؤں تو وہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس دروازے سے میں واپس جاؤں گا۔ دوستو، اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور وہ اس دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے بہت سے حشرات یعنی کہ زہریلے کیڑے مکوڑے، بچھو گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب وہ عورت ہوش میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا نصیب ساتھ میں لے کر آتا ہے، مگر جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں کو گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے مہمان کی خدمت کرتی ہو یہ اسی کا اللہ اجر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے اور ایسے گھر پر اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوستو، بھوک سے کم کھانا سنت ہے اور پیٹ بھر کر کھا لینا جائز ہے، مگر بھوک سے زیادہ کھا لینا کہ معدہ یا ہاضمہ خراب ہو جائے یہ حرام ہے، مگر مہمان کا ساتھ دینے کے لیے زیادہ کھا لینے کی اسلام میں اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آئے تو اس کی تعظیم کرو، اسے اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ میزبان کو جہنم سے 7 خندق دور کر دے گا۔ مگر دوستو، اب بات آتی ہے کہ مہمان کون ہے اور کب تک ہے اور اسے کیا کھلائیں پلائیں، تو اس کے لیے بھی ایک حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہمانی 3 دن تک ہے اور بہترین پکوان 1 دن اور 1 رات کا ہے، اس کے بعد جو بھی پکائیں وہ کھلائیں، اور مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اتنے دنوں تک وہ ٹھہرا رہے کہ میزبان کو پریشان کر ڈالے۔ یعنی کہ دوستو، مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر پر ٹھہرے، کیونکہ 3 دن تک وہ جو بھی کھائے گا اس کا حق ہوگا، مگر 3 دن کے بعد اس کا کوئی بھی حق نہیں ہوگا۔ مگر میزبان خود 3 دن کے بعد مہمان کو اگر روکنا چاہے تو وہ روک سکتا ہے، اور اب وہ جو بھی کھلائے گا تو وہ صدقہ نفل میں شمار ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیما کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، چاند